عطائے رمضان، عطائے رمضان، عطائے رمضان، عطائے رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی طرح ایمان افروز نشریات عطائے رمضان۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ ایمان افروز عشرہ جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، یہ بھی اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ تیزی سے یہ گھڑیاں گزر رہی ہیں اور ہم نے اپنی زندگی کی یہ جو خوبصورت لمحات ہیں ناظرین کرام، یہ کہاں لگائے ہیں اس رمضان میں؟ یہ کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود سے سوال کر کے خود ہی جواب اندر سے مل جائے گا کہ ہم نے ان دنوں میں کیا کیا ہے۔ ہم نے ان خوشخبریوں سے فائدہ اٹھایا یا جو وعیدیں نا عمل کرنے والوں کے لیے قرآن کے اس رمضان کے مہینے میں ہمیں ملی ہیں، ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا؟ کیونکہ بنیادی طور پر رمضان المبارک کا یہ تقدس اور یہ جو ایک اس کا احترام ہے ناظرین کرام، اس کو ہم نے کہاں تک اس پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کی؟ آج کی اس دنیا میں اگر ہم ایک لمحے کے لیے تصور کریں تو ناظرین کرام، ہمارے چاروں اطراف ایک فتنوں کی یلغار ہے، یعنی جھوٹ اتنا بولا جا رہا ہے کہ اس پہ سچ کا گمان ہونے لگے، اور یہی ٹیکنالوجی اور یہی فکر اور فلسفہ جو ہے طاغوت نے اس وقت امت مسلمہ پر لاد دیا ہے ناظرین کرام۔ اور بڑی سے بڑی عقل اور فہم رکھنے والا شخص صحیح بات کرنے کی سکت نہیں پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اطراف میں جس قسم کا ماحول بن چکا ہے، جس قسم کی رپورٹنگ ہے اور جس قسم کے جو چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، وہ اچھے بھلے ایک عقل رکھنے والے آدمی کی بھی ذہن کو مفلوج کر رہی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جو اس وقت جس وبا ہم اور آپ نبرد آزما ہیں اور اس کی چنگل میں پوری دنیا کا ہم نظام دیکھ رہے ہیں، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ اس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان لگانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ جناب یہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور WHO نے تو ناظرین کرام پہلے دن سے اب تک اتنے سخت قسم کا اس پہ سینسر لگایا ہوا، انہوں نے کہ خبردار کوئی ڈاکٹر اس کے اوپر کسی بھی قسم کا اپنا ذاتی تجربہ نہ شیئر کرے نہ دے۔ کیوں؟ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس اس پہ یقین کرو۔ اور جتنی باڈیز ہیں، جتنے لوگ مرے ہیں اس ایک سال کے عرصے میں، ان میں سے کسی کی باڈی کو ٹچ کرنے کا بھی اختیار نہیں دیا۔ لیکن ناظرین کرام، وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ مٹا بھی دیا جاتا ہے۔ اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 2 ملکوں نے جرت کی ہے ناظرین کرام اس کی اوپر، انہوں نے WHO کے اینٹی جا کر ان لوگوں کی باڈیوں کی جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کی ہے جو کرونا کے کلیم میں مرے، یا جن کے لیے کہا گیا جی یہ کرونا کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ اور صورتحال اب یہ آ رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بڑی تیزی سے یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اموات ہوئی ہیں یہ ایک بیکٹیریا ہے جس کی بنیاد پر یہ لوگ مرے ہیں۔ اور وہ ساری فائنڈنگز اب آنے والے دنوں میں آپ تمام ان چینلز پر دیکھ پائیں گے جو ان کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے ہیں، یہ جو ان کا جواب دینے کی سکت رکھتے ہیں۔ ہمارا جو مسلمانوں کا میڈیا ہے ناظرین کرام، اس کا حال تو ہم خود دیکھ کر ہمارا سر شرم سے جھکتا ہے کہ پاکستان میں 100 سے زیادہ چینلز اس وقت پوری پاکستانی قوم کی ذہنی آبیاری میں مصروف ہیں، لیکن وہ کیا آبیاری کر رہے ہیں وہ آپ اور میں اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے 11 مہینے تو وہ جو عریانی، فحاشی، بے حیائی اور بے غیرتی کے ثبوت دیتے ہیں وہ تو ہم سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک مہینہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور انسان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس ایک مہینے کے اندر اپنے ہی جو اندر بیٹھا ہوا شیطان ہے اس کو کسی طرح سے قابو کر کے اور اب اس کو سیدھے راستے پہ لانے کی جد و جہد کریں۔ لیکن ناظرین کرام، یہ جو ہمارے میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز اس 30 دن میں جو حشر اور نشر کرتے ہیں اور جو تباہی اور بربادی لاتے ہیں، اور جس طریقے سے یہ پورے ہمارے سوسائٹی کو یرغمال بنا کر ہماری سوسائٹی کو مادر پدر آزادی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے۔ میں ان کو دعوت غور و فکر ایک نقطے پہ دینا چاہتا ہوں، یہ جتنے پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں صرف ایک بات کا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دیں کہ پچھلے ایک سال میں کتنے لوگوں کی اموات ان کے گھروں میں ہوئی ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو مرا ہوگا، چلو محلے میں تو مرا ہوگا، ارد گرد تو مرا ہوگا۔ کیا اس کی موت سے بھی خوف نہیں آ رہا کہ یار ہم عنقریب قبر کی تہوں میں چلے جائیں گے، یہ دنیا کا سارا کھیل تماشا یہیں رہ جائے گا؟ یہ جو 30 دن ہے کم از کم اس میں تو خوف کھا لیں۔
اس میں تو ڈر جائیں, اس میں تو لرز جائیں, اس میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی جو لائن ہے اس کو درست کر کے سیدھی سمت کا اختیار کر لیں. نہیں, لیکن اس کے باوجود آج بھی میڈیا ہاؤسز کے اندر جس قسم کی ٹرانسمیشن اور جس قسم کا ماحول بپا کیا ہوا ہے ناظرین کرام, خدا کی قسم یہ دو منہ والے لوگ جن کے بارے میں 1450 سال پہلے ہمارے آقا اور مولا نے ہمیں بتا دیا تھا کہ دو منہ والے لوگ جو ہیں, یعنی جیسے یہ کیمرہ آف ہوتا ہے چہرہ بدل جاتا ہے, جیسے ہی کیمرہ آن ہوتا ہے فوراً اس کے چہرے پر الگ کیفیت آ جاتی ہے. اسی کو دو منہ والے لوگ کہا گیا ہے ناظرین کرام. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں وہ ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں, لیکن میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے ناظرین کرام, چند گھڑیاں رمضان کی باقی بچی ہیں, آخری عشرہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. ان چند گھڑیوں میں ہی اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ یقین جانیے کہ یہ سمجھ لیجئے اللہ کا فضل ہو گیا. اور اگر ان دنوں میں بھی ہم نے وہی پچھلے 3 ہفتوں والی روش رکھی جو ہم نے 3 ہفتے کیا رمضان کے ایام میں, تو پھر ایک بات تو میں آپ کو کھلی بتا سکتا ہوں جو مجھے پتا ہے, جو ناقص علم یا یوں کہیں تھوڑی سی جو مطالعہ ہے. ایک صاحب حج پر گئے اور وہ جب حج سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی بزرگ سے کہا کہ حضرت صاحب یہ بتائیں کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا حج قبول ہوا کہ مجھے وہاں سے ناکام لوٹایا گیا. تو بزرگ نے فرمایا کہ اس کا پتہ اس طرح سے لگے گا, اگر حج کرنے سے پہلے آپ کی زندگی میں نمازوں کی بے قاعدگی تھی, گناہوں کا معمول تھا, کم تولتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, اب حج کرنے گئے, حج کر کے جب واپس آئے تو اب آپ نماز بھی پابندی سے پڑھ رہے ہیں, جھوٹ بھی نہیں بول رہے, کم بھی نہیں تول رہے, معمولات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں, تو جان لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارا حج قبول کر لیا. اور اگر حج کرنے کے بعد وہ گناہ اسی طرح سے موجود ہے جو پہلے تھے تو پھر جان لیجئے کہ منہ پہ مار دیا گیا جو کرنے گئے تھے. اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں سے پہلے ہماری جو کیفیات تھی, اگر وہی کیفیات رمضان کے بیچ میں بھی اور رمضان کے بعد بھی وہی کیفیات ہے تو پھر الامان الحفیظ, پھر اللہ سے توبہ استغفار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, کیونکہ پھر معاملہ وہی ہے کہ رمضان کی برکتوں سے کوئی ہمارے اوپر کوئی اثر ہوا ہی نہیں. اثر ہوا ہوتا تو خوف خدا بھی آ چکا ہوتا, جھوٹ بولنے سے بھی بچ جاتے, بے حیائی عریانی اور فحاشی کے کاموں سے بھی بچ جاتے, اور خوشخبریوں کی جو ہے وہ آپ کو سند مل جاتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے آپ اس رمضان میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہوئے. اور یہی کامیابی کا معیار ہے ناظرین کرام. اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہم پہ اپنا فضل و کرم فرمائے, اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے, اور ہمارے حکمرانوں کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنی زندگی میں جتنی ہماری بچی ہیں, کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے ناظرین کرام, کتنے لمحے اسے اس دنیا کی زندگی میں اور ملنے ہیں ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا ہمارا کفن بھی بازار میں کٹ کر آ چکا ہے, ہمیں نہیں پتا ہماری قبر بھی تیار ہو چکی ہے, ہمیں نہیں پتا ناظرین کرام, کیونکہ خود اللہ وعدہ لا شریک قرآن میں ہمیں فرماتے ہیں کہ کوئی بشر نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. ہمیں صرف کوشش کرنی ہے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے, اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور برائی کے خلاف کڑنا ہے. آخری درجے کا ایمان دل میں برا جاننا ہے, دوسرے درجے کا ایمان اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے, اور پہلے درجے کا ایمان ناظرین کرام یہ ہے کہ اس برائی کو اپنی طاقت سے اکھاڑ کے باہر پھینک دینا ہے. اب یہ بندہ جانتا ہے اس کے اندر کس درجے کا ایمان موجود ہے. ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی میں شعور بھی دیا ہوا ہے اور ہر چیز کا علم بھی دیا ہوا ہے. یہ جو دور ہے ناظرین کرام سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس میں دنیا بھر کی معلومات ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے فلاں نے نہیں بتایا, اس نے نہیں ڈرایا, اس نے نہیں ڈرایا. ڈرانے والے ڈرا رہے ہیں, اور جنہوں نے ڈرنا ہے وہ اللہ سے ڈر کے اپنے معاملات سیدھے بھی کر رہے ہیں, اور جنہوں نے نہیں ڈرنا وہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال کے ابھی عید کی شو یہ ریکارڈ کر رہے ہوں گے سارے کے سارے. یہ جتنے پروڈیوسر ڈائریکٹر اور یہ دوپٹہ اوڑھ کے جتنی بھی خواتین ہمیں چینلز پر نظر آئی ہیں نا, یہ صرف آپ عید والے دن ان کے دوپٹے اتر جائیں گے اور ان کے حالات آپ خود دیکھیں گے کہ یہ کل جو محترمہ ہمیں دین کا درس دے رہی تھی, آج یہ پورے میک اپ کے ساتھ اور پورے بے حیائی اور فحاشی کے لباس کے ساتھ پھر چینل پر کھڑی ہو کر اپنے فحش کلمات کے ساتھ اس قوم کا منہ چڑھا رہی ہوگی. تو بہرحال اس پہ غور و فکر کی دعوت دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہمیں توفیق بخشی اللہ نے, ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تصدیق کرنا کسی کا مقصد نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کی بات کو پسند کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بے شرمی کی بات کرتے ہیں, جو فحش گفتگو کرتے ہیں, جو بد کلامی کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت فرماتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دو جہانوں کے سردار نے ہمیں بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فحش کلام کرنے والا, گالم گلوچ کرنے والا اور بےہودہ گفتگو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتے ہیں. بہرحال آج کے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور روزانہ آپ دیکھتے ہیں خوشبو حسان, اور خوشبو حسان میں
آپ مختلف سیگمنٹس ہمارے ملاحظہ کرتے ہیں. اور خوشبو احسان کا ہم نے جو کانسیپٹ تھا ناظرین کرام، وہ ہم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو سامنے رکھ کے جنہوں نے شعر پڑھے ہوں، نعت پڑھی ہو، ان کی قسمت اور ان کی عظمت پہ لاکھوں سلام. ہم انہی کے نام سے اس کا ہم نے آغاز کیا یکم رمضان سے، اور اب چونکہ یہ بالکل اینڈ پر ہے، اس کو ہم وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آگے تاک راتے ہیں، پھر ظاہراً اور مصروفیات بھی ہیں. تو یہ آج پروگرام جو ریکارڈ ہو رہا ہے یہ آپ ریکارڈڈ ہی دیکھ پائیں گے، اور اس میں ساری چیزیں آپ کو ہم ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. اور اس وقت میں جو ہے ملتمس ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، ان کو آپ سنتے رہیں، ہمارے مختلف چینلز پر آتے ہیں، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کرتے ہیں. محمد ثانی صاحب، جی ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان اللہ، سبحان اللہ. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان اللہ، سبحان اللہ. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عطائے رمضان، عطائے رمضان.